اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ پیٹھ پھیریں، روگردانی کریں، تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 31 میزان اور کسوٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میزان پر، اس کسوٹی پر ہر اس شخص کو تولا اور پرکھا جا سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، کہ آیا اس کی محبت سچی اور حقیقی ہے یا محض دعویٰ ہے۔ یہ آیت دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے کہ جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن وہ شرع محمدی اور دین محمدی پہ نہ ہو، سنت کی شاہراہ سے ہٹا ہوا ہو، تو وہ آدمی اپنے دعوی محبت الہی میں جھوٹا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اس کا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے عقائد میں، اپنے اقوال میں اور افعال میں شرع محمدی کی کامل پیروی نہ کرے۔ گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت الہی کا میزان قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ رب العالمین نے بطور میزان اور کسوٹی یہ آیت اتار دی۔ اب اتباع رسول کے آئینے میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس قدر شرع محمدی کا پیروکار، سنت نبوی سے کس قدر اس کو محبت ہے، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتا ہے
اور اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس آئینے میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم محب تھے، محبت کرنے والے تھے، اب اللہ محبت کرنے والا ہو گیا، تم اس کے محبوب ہو گئے۔ اور یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرنے لگے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی محبت کرنے والا ہو، کمال یہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ محب سے بڑا مقام ہوتا ہے محبوب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی محب اور بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور ثمرات اور فوائد ملاحظہ کیجئے کہ اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ اتباع رسول کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اتباع رسول کی حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچی ہے اللہ کی کتاب کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی شکل میں، ان کی بجاوری کیجیے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کیجیے، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کی پیروی کیجیے۔ اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کیجیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ گویا اللہ رسول کے حکموں کی مخالفت کفر کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے، کوئی بڑا فتنہ نہ ان کو دھڑے پکڑ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ دھر دبوچے۔ امر رسول کی مخالفت پر اللہ رب العالمین نے فتنے اور عذاب علیم سے دوچار ہونے کی دھمکی دی ہے۔ فتنے سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرک ہے۔ خطرہ ہے کہ جو آدمی امر رسول کی مخالفت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء اور مذاق اڑائے گا، خطرہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ شرک کی سرحد میں قدم نہ ڈال دے اور جس کے نتیجے میں عذاب علیم سے دوچار نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس ٹریک سے ہٹنے والا میرے بعد ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، جو میرے طریقے سے منہ میں موڑے گا اور دوسرے کے طریقے کی طرف اپنا رخ کرے گا، مجھ کو پیٹھ دکھائے گا اور دوسرے کی طرف رخ کرے گا، حدیث کے مقابلے میں دوسرے کے اقوال کو لے گا، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ میرا امتی وہ ہے جو قلب سے اور قالب سے، دل سے اور جسم سے، چہرے سے اور دل سے میری طرف متوجہ، میری سنت سے محبت کرنے والا۔ حاضرین، جس اتباع رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی کسوٹی قرار دیا ہے، یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔
کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، باطل ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی صحیح ہو سکتی ہے، ہماری اور آپ کی رائے اور عقل اور قیاس کے مطابق نہیں. بدعتی جس قدر بھی عمل کرتا جائے، چونکہ وہ شرع محمدی سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی بھی عمل کیا، بڑا یا چھوٹا، لیس علیہ امرنا، لیکن اس کے اس عمل پر ہماری طرف سے حکم نہیں ہے، سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، تو وہ عمل اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنی ہی حسن نیت سے کیوں نہ انجام دیا گیا ہو، چونکہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے حکم کے بموجب نہیں ہے، اس لیے فہو رد، وہ عمل مردود ہے. اسی طریقے سے جس اتباع رسول کو اللہ نے محبت الہی کی کسوٹی اور میزان قرار دیا ہے، یہ اسلام کی ایک اساسی چیز بھی ہے. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، کلمہ توحید و رسالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے عمل سے اپنی بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص نہ کر دیں. جب تک کسی بندے کا عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب تک کسی بندے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک اس کا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں اور ان کے طریقے کو فالو بھی نہیں کرتے، یہ اقرار کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 110 میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کا آرزو مند ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. نیک عمل کا مطلب ہے شرع محمدی کے موافق عمل کرے، سنت رسول کے مطابق عمل کرے، اور پھر خالص عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے. جس طریقہ سے عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ، اسی طریقہ سے عمل کے لیے سنت رسول کی پیروی بھی ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام دو ہی اصول پر قائم ہے کہ بندگی نہ کی جائے مگر اللہ کی، اور بندگی نہ کی جائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لا یعبد اللہ الا بما شرع، اللہ یعبد الا اللہ ولا یعبد الا بما شرع. ہرگز بندگی نہ کی جائے مگر اللہ کی، اور پھر بندگی نہ کی جائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اتباع رسول کامیابی کی اور جنت کی بھی ضمانت دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قالوا ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی بھی ہے اور انکار بھی کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں، جو میری پیروی کرتا ہے وہ میرا امتی ہے، اور جو میرا امتی کہلاتا ہے لیکن پیروی نہیں کرتا تو اس نے تو انکار ہی کیا. اگر وہ میرا امتی واقعی ہوتا تو سنت کی پیروی کرتا، میرے حکم کی پیروی کرتا. ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بلا چونو چرا مانے. سورہ نور آیت نمبر 51-52 میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا ہے
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. مومنوں کو اس کے سوا کوئی اور بات کہنا ہی نہیں چاہیے. جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، اللہ اور رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے، تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور پیروی میں لگ گئے. اس کے علاوہ اور مومن کو کوئی اور عمل جائز نہیں. بھائیو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت کی دلیل ٹھہری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ واجب دینی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بغیر پیروی رسول کے کیسے حاصل ہوگی. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں، جھوم جھوم کر درود پڑھتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن سنت کے بجائے بدعت کی راہ ان کو پسند ہے. اپنے عمل کے اوپر سوائے عقل اور قیاس کے اور سوائے خوش فہمیوں کے یا متشابہات کے کوئی واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی. لچر پوچھ دلائل پیش کرتے ہیں، جن کو دلائل بھی نہیں کہہ سکتے آپ، شبہات پیش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب وہ عاشق رسول ہے. سچا عاشق رسول وہ ہے جس کا ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہو، جس پر سنت نبوی کی مہر ہو. جس عمل پر سنت نبوی کی مہر ہے وہ عمل ہمارے لیے مشروع ہے. جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہ ہو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل محدث ہے، بدعتی عمل ہے وہ، اور اس کا کرنے والا مردود ہے. شرع محمدی کی پیروی پر اللہ نے اپنی محبت کو موقوف کیا ہے. اس سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، اگر وہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے، ان کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ جنت میں جانے کے اہل نہیں ہو سکتے، خواہ وہ یہود و نصارہ کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی محبت کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو گردانا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کیے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا. اب نجات نہ دین عیسیٰ میں ہے نہ دین موسیٰ کی پیروی کرنے میں. اللہ رب العالمین نے یہ عہد اور میثاق تمام انبیاء کرام سے بھی لیا تھا. اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنصِرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے تمام نبیوں سے اور رسولوں سے یہ عہد لیا ہے، اور ان کے ذریعے ان کی امتوں سے عہد لیا ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی کو بھی میں کتاب و حکمت سے نوازوں اور جس مقام اور مرتبے پر بھی تم کو رکھوں، لیکن وہ ایک خاص رسول حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم نبیوں میں سے کسی نبی کے پیریڈ میں اگر وہ خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تم ہمیں وعدہ دو، پختہ وعدہ دو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تمام انبیاء کرام نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہاں وہ رسول جب بھی آئے گا ہم لوگ اپنی شریعت کو چھوڑ کے اس کی شریعت کو فالو کریں گے. یہ اللہ نے اقرار لیا ہے، کہا فاشہدوا، گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے اقرار پر گواہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ تھا. اور اخیر زمانے میں الحمدللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، نازل ہوں گے، تو شرع محمدی کے پیروکار ہوں گے، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں فیصلے فرمایا کریں گے. میرے بھائیوں، یہی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اعتصام بحبل اللہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، جس کو پکڑنے سے امت متحد رہے گی، ورنہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کہ وہ جنتی ہوگا، اور وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا.
میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت جو سورہ آل عمران کے اندر ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اس کی تفسیر مفسر قرآن حبر الامہ، امت کے زبردست عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، جو سنت کے پیروکار ہوں گے، جو طریقہ صحابہ کو فالو کرتے ہوں گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جن کا موٹو ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے وہاں خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کریں. یہی پیروی انسان کو باندھے رکھتی ہے، امت کو متحد رکھتی ہے. اگر اس سے آپ ہٹے تو بدعتوں کی راہوں پر چلیں گے، جن راہوں پر چلنے کا انجام ہلاکت ہے. یہی اعتصام بحبل اللہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کیونکہ تفرق تو پہلے ہی سے تھا تم کو، اسلام سے پہلے متفرق تو تھے ہی. اللہ نے قرآن و سنت کے ذریعے، اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے شکستہ دلوں کو جوڑا، تمہارے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کیا. تم فرقت کے بعد متحد ہوئے، ذلت کے بعد عزت دار ہوئے. تو اب قرآن اور سنت کو پا کر جب اللہ نے عزت دی، امت واحدہ بنایا، تو قرآن و سنت کے ٹریک سے ہٹ کر پھر اختلاف کی راہوں پہ چلو گے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگو گے تو ہلاکت اور بربادی مقدر ہوگی. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، میرے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، جو آپ کی شریعت کی پیروی سے ہم کو حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہم کو واقعی اہل السنہ والجماعہ میں بنائے، جو اپنے ہر عمل پر سنت سے دلیل لیتے ہیں اور طریقے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، نہ ان لوگوں میں سے جو نام کے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اور پورا ہی ان کا دین خانہ ساز ہے، گھڑا ہوا ہے، اور بدعات ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور نام رکھے ہوئے اہل سنت والجماعت. ایسا نہیں، بلکہ حقیقی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل سنت والجماعت بنائے، اور ہمارا حشر و نشر بھی اللہ تعالیٰ اہل السنہ والجماعہ، صحابہ تابعین اور خیر اور بھلائی کے ساتھ صحابہ تابعین کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ قیامت میں فرمائے. انہ تعالیٰ رؤوف الرحیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.